أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کرو جو اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہیں. آپ ایسی سوسائٹی چنو جس میں آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو شریعت کے مطابق. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی یہی بتلایا کہ جب وہ دین پر چل نہیں پائے، دین پر چلنے میں انہیں رکاوٹیں آنے لگیں، ان پر شدتیں ہونے لگی، تو انہوں نے وطن چھوڑ دیا. وطن چھوڑ کر شہر سے نکل گئے. اب شہر سے نکل گئے، کسی اور شہر میں جا کر پناہ لینے کی اتنی یہ نہیں ہوئی، سکت نہیں ہوئی. راستے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دیا اور وہ 309 سال تک سو پڑے. مگر جو قدم انہوں نے اٹھایا تھا وہ غار میں سونے کا قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ شہر چھوڑنے کا قدم اٹھایا تھا کہ کسی اور ملک چلے جائیں گے جہاں پر ہم دین کو بافراغت دین پر چل سکیں گے. اب بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور تھا انہیں کہف میں سلانا، وہ انہوں نے سلایا، وہ الگ بات ہو گئی. اب ان کا کیا قدم تھا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ ان کا قدم کیا تھا کہ ایسے ماحول کو چھوڑ دو جس ماحول میں تم دین پر چل نہیں سکتے ہو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ماحول کو چنو جہاں پر تم دین پر چل سکتے ہو. ایسے ماحول سے بچو جو دنیاوی زندگی کی زینت پر تمہیں ابھارتی ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، جو بھی احکامات ہیں یہ حق ہے، یہی حق ہے. بقیہ ساری چیزیں باطل ہیں، مٹ جانے والی ہیں. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو کوئی انکار کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، مگر اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے. تو جہنم کے حالات بیان کیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اب مثالیں دے رہے ہیں کہ ماننے والوں کو کیا ملے گا، حق پر چلنے والوں کو کیا ملے گا، اور دنیاوی زینت کو اختیار کرنے والے اور باطل کو اپنانے والوں کو کیا ملے گا. اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنت کے احوال بیان کیے، پہلے جہنم کے احوال بیان کیے، پھر جنت کے احوال بیان کیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مثال کیسی ہے، کہ نیک اعمال پر چلنے والے کی مثال کیسی ہے اور بد اعمال پر چلنے والے کی مثال کیسی ہے. تو بد اعمال پر چلنے والے کی مثال یہاں پر وہی بتلا رہے ہیں کہ زبان سے اس کا کہنا، ایک تو اس کو یقین نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، دوسرا اگرچہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو مجھے اس سے بہتر اللہ پاک عنایت کریں گے، مگر اس کا یہ جو حسن ظن ہے اعمال کے بغیر ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، وہ ہمیں نہیں معاف کرے گا تو پھر کس کو کرے گا. یعنی اس طریقے کے کلمات ہم کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدس. جی ایک کوسچن ہے جو کافی تنگ کر رہا ہے جی کافی دن سے. دیکھیے انسان نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، سم ٹائمز ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، خاص کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن فار ایگزامپل کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی تھی تو اللہ ہمارے ساتھ بھی آگے اچھائی ہی کرے گا؟ ہم یہ کریں تو یہ کیا ہوگا، یہ ہم اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں نا. ہمیں اللہ کے فضل سے امید رکھنی چاہیے یا اپنے عمل سے امید رکھنی چاہیے. مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے. دیکھیں، ہم نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اور ہم جو امید رکھیں گے وہ اللہ ہی سے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عنایت کریں گے اور آخرت میں بھی عنایت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہوں، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سے اچھی امید رکھنا بھی تو ایک ایمان ہے نا. اچھی امید رکھنا ہے مگر اعمال کے ساتھ رکھنا ہے، گناہوں کے ساتھ نہیں. گناہ کرتے ہوئے، منمانی زندگی کرتے ہوئے اچھی امید رکھنا یہ بیوقوفی ہے، یہ اس کو منع کیا گیا ہے حدیث میں. مگر نیکیاں کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ اچھی امید رکھنا. سورہ آل عمران کی جو
अच्छा गुमान रखो। हम्म, 04 जी तो जी, यहाँ पर तो गुमान तो रखना चाहिए ना अल्लाह से। हाँ वही अच्छे गुमान रखें। कब अच्छा गुमान रखें? अच्छा गुमान कब रखें? गुनाहों पर जुर्रत करते हुए अच्छा गुमान रखें, या नेकियों पर मुशक्क़त उठाते हुए अच्छा गुमान रखें कि हमारी नेकियां अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा और हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाएंगे, और अल्लाह ताला को हम पर फज़ल करने के लिए हमारे नेकियों पर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए और अपने फ़ज़ल से हमें इनायत करे। सीधे हमें नेकियों पर गुमान नहीं, हमारे नेकियों पर गुमान नहीं, बल्कि उसके ज़रिए से अल्लाह को राज़ी और खुश करने की कोशिश, फिर अल्लाह राज़ी और खुश होकर हम पर फजल करेंगे। हमारे अमाल इतने काबिल कबूल नहीं कि ये हमें आसमान पर उठा ले, ये जन्नत में पहुंचा दे। हमारे अमाल हमारी हैसियत के ही मुताबिक हैं। अगर हमारी नमाज को अगर उठाकर देख ले और सहाबा की नमाज को उठाकर देख ले तो क्या बराबर हो सकती है? हमारी नमाज और अल्लाह के नबी की नमाज का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारी अदाएं कमज़ोर हैं, मगर हम हमारी हद तक हम कोशिश करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की पूरी मेहनत करेंगे। फिर गुमान रखेंगे कि हमारी ये कोशिश और हमारी ये मेहनत अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे और अल्लाह हमसे राज़ी होकर हमसे फ़ज़ल का मामिला करेंगे। आई बात समझ में? अब मैं इतना हमने पढ़ा मगर हमें कुछ नहीं मिला, पता नहीं कबूल होता भी है क्या नहीं होता। अल्लाह ताला तो देने वालों को ही देता है। वो सहाबा और थे, उनका तो अलग, उनकी तो और बात थी। हम ऐसे कहाँ, हमारे कहने से क्या होगा, हमारे बोलने से पढ़ने से क्या होगा। ये हम जो अल्लाह को दूर समझते हैं, अल्लाह की रहमत को भी दूर समझते हैं, ये मना किया गया है, इसको मना किया गया है। जो अल्लाह सहाबा का था वही अल्लाह हमारा भी है, जो अल्लाह अपने रसूलों का था वही अल्लाह हमारा भी है, जो अल्लाह उनकी सुनता था वही अल्लाह हमारी भी सुनेगा, बशर्ते कि अल्लाह पाक हमारी कोशिश को देखेंगे, हमारी मेहनत को देखेंगे। हमारी कोशिश और मेहनत के मुताबिक हमसे अल्लाह पाक ये करेंगे। जी, इस तरह सोचना मायूसी है और मायूसी कुफ्र है। तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे, बल्कि हम अल्लाह को अपने से करीब समझेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा में हम पढ़ कर आ चुके हैं कि क्या कहा था अल्लाह ताला ने कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, मेरे बारे में अगर मेरे बंदे मेरे बारे में अगर सवाल करें तो क्या कहो जवाब में कि मैं करीब हूँ, उजीबु दाअवत दाई, कि मैं हर एक की पुकार को सुनता हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, बशर्ते कि वो मेरी पुकार को सुने। अगर हम उसकी पुकार को सुनते हुए अगर हम उसको पुकारेंगे तो ज़रूर हमारी सुनता है और वो हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है। तो ये है, हो गया सवाल? जी हो गया। तो यहाँ पर इसका क्या जी, यहाँ पर नाफरमानियों के साथ इसका गुमान था, अच्छा गुमान था। अल्लाह ताला का कहना ये है कि फरमाबरदारी करो और गुमान अच्छा रखो। फरमाबरदारी के साथ हमें गुमान रखना है, अल्लाह के जहन्नम से और अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरते भी रहना है और अल्लाह ताला की खुशनुदी की कोशिश भी करते रहना है। तो ये दोनों हों। मतलब कैफियत इस तरह की हो कि अपने अमाल के ऊपर अपने अमाल पे भरोसा भी ना हो और अल्लाह के फजल से उम्मीद भी। हाँ, अपने अमाल पर भरोसा नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से पर उम्मीद, अल्लाह के फजल पर भरोसा, अल्लाह पाक को साथ फजल करें, क्योंकि हमारे अमाल इस हैसियत के नहीं कि वो कबूल हो जाए। बस हमारी पूरी कोशिश हो कि कबूलियत के काबिल बनाएं उसको, मगर निगाह अल्लाह के फजल पर रहनी चाहिए।
یہ ہو. ابھی اگر ہماری نگاہ سیدھے سیدھے اعمال پر ہوگی تو کیا ہوگا؟ بندہ اکتا جائے گا. اتنا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہا، ہم نے اتنا پڑھا، فلانا وظیفہ ہم نے اتنا کیا، قبول ہی نہیں ہوا. ارے ہم نے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وظیفے کے کرنے سے ہو جائے گا. ہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ راضی ہو ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو ہم سے خوش ہو، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو. پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اللہ کے راضی کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ پاک ہم پر فضل کرے اور ہمارے فلاں فلاں کام کو بنا دے. تو ہماری دوڑ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ گنتی پورا کرنے کے لیے. آگے نا بات سمجھ میں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ انسان فرمانبرداری کے ساتھ اللہ پر امید لگانی ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب یہ دوسرے بندے نے بھی اللہ پر یقین رکھا ہے، اس نے بات کیا کہی؟ پہلا جملہ کیا کہا؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی ایک وحدہ لا شریک کی، وہ اکیلی، وہ ایک ذات اللہ، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنہار ہے، جو بھی دیا ہے اس نے دیا ہے، اور جو چھینے گا وہی چھینے گا. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کی ذات میں کسی معاملے میں اس کی ذات میں شریک نہیں کرتا. اور آگے اور پھر کہہ رہا ہے کہ تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر معاملے کو سونپتا رہے، جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ لہلہاتی کھیتی کی بھی طاقت نہیں ہے، تیرے مال کی بھی طاقت نہیں، تیری اولاد کی بھی طاقت نہیں، کسی چیز کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی طاقت کے. تو یوں کہ تاکہ تیرا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر یہ بڑھ جائے، اپنی ذات سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ کی ذات پر نگاہ جم جائے، اور اعمال اپنے مضبوط ہو جائیں، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تیری نعمتوں کو باقی رکھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو بول ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی اولاد کی ترقی کو، یا اپنی اولاد کو دیکھ کر، یا کسی بھی اپنے مال کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوشی اس کو محسوس ہو، تو فوراً اس کو چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، تاکہ اس کے کہنے کے نتیجے میں اللہ اس کے ضائع ہونے سے حفاظت ہوگی. وہ انجام کے اعتبار سے اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اس کو وہ ضائع ہونے سے بچے گا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے حق ہے، اور اگر کسی نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہا، پھر اس کے بعد اس میں نقصان آ گیا، تو اس کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہنے کی بنیاد پر نقصان آنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، وہ بندہ گنہگار ہوگا جس کی نظر بد لگی تھی. تو یہ ایک شرعی حکم ہے، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لینا ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی، کس کی؟ یعنی اس کا سارا مال برباد ہو گیا، عذاب نے اس کو گھیر لیا، اور آسمانی عذاب تھا. اور کس شکل میں عذاب تھا، کیا ہوا تھا، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، بس آسمانی عذاب کہہ کر بات کو ختم کر دی ہے. عذاب کو برسایا اور وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اس کے بعد وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی اپنی وہ حدیث پاک کا حکم بتاتا نا کہ اپنی نعمتوں کو دیکھ کر بھی ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا ہے. اگر نہ کہے اور اس کا مال ضائع ہو جائے تو نقصان آ جائے، اولاد میں ہو یا مال میں ہو، کسی بھی چیز میں نقصان آ جائے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ذریعہ بنا تھا، اس لیے کہ نظر بد حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے، یہ انسان کو قبر میں
اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم ماشاءاللہ کی جگہ پہ نظر والی دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا یہ ماشاءاللہ ہی پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ، جو قرآن نے کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اور اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، تو اس کو کہنا ہے. اس کے بعد جتنی دعائیں پڑھنی ہیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد جب لگ جاتی ہے، یہ لگنے سے پہلے ہے نا، جب لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں، ہے نا. سورہ قلم کی آخری آیت بھی ہے وہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول نے حضرت حسن حسین کو پڑھ کر دم کیا ہوا دعا ہے. یعنی بہت ساری دعائیں ہیں. ہم کچھ بھی، اور اس کے علاوہ صبح شام کے معمول میں ہو یا ہماری اس مرضی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی، مگر یہاں پر اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے کرنے میں خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ احادیث میں بھی اسی کا ذکر ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو پھر آگے دیکھتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بیان کرو ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برسایا جائے، آسمان سے پانی برسے، یعنی اتارے آسمان سے پانی کو. فاختلط بِهِ نبات الارض، پھر وہ زمین کے نباتات کے اگنے میں مددگار ثابت ہو. زمین سے نباتات اگیں اس کی وجہ سے، یعنی زمین زرخیز ہو جائے اور زرخیز ہو جائے اور اناج کو اچھی طریقے سے لہلہاتے ہوئے پودوں کو اگائے. پھر فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر کیا ہو، آخر کار ایک دن ایسی صبح آئے کہ سب کچھ کو وہ چورا کر کے ہوا میں اڑتے پھر جائے، سب کچھ چورا ہو کر ہوا میں اڑتا رہ جائے. یعنی ایک دن وہ تھا کہ آسمان سے بارش برسا، بالکل کسی چیز کی امید نہیں تھی، صاف چٹیل زمین تھی، مٹی تھی، کچھ نہیں تھا. پھر آسمان سے پانی برسا، پھر لہلہاتی ہوئی کھیتی تیار ہو کر کھڑی ہو گئی. ایسا لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی کہ سرسبز و شاداب، کہ پوری زندگی اپنے عروج پر تھی اس کی. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کا غلہ نکل گیا، پھر اس میں سوکھا پن آنا شروع ہوا اور اس کے اندر وہ بے جان ہو گیا، اور وہ ریزہ ہوا کے جھونکے اس کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا لے گئے، یعنی پھر سے نام و نشان ختم ہو گیا. تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ چند دن کے لیے یہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب نظر آئے گا، پوری حیات نظر آئے گی. پھر ایک دن وہ آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، نہ زندگی رہے گی، نہ اس چیز کی کا نام و نشان رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہیں، یعنی زندگی دینے پر بھی قادر ہیں، بنجر کو زندگی دینے پر قادر ہیں، پھر زندگی کو دوبارہ بنجر بنانے پر بھی قادر ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین ایک اہم بات انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینتیں ہیں، یہ باقی رہنے والی نہیں ہیں. جیسے لہلہاتی ہوئی کھیتی کچھ دن کی ہے، اس کی تازگی، اس کا سبزہ، اس کا سرسبزی و شادابی یہ کچھ دن کا لہلہاتا ہوا ہے. اس سے امید لگائے بیٹھیں گے اس کی زندگی سے، اس کے لہلہانے سے، تو کچھ نہیں بن پڑے گا. ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اس سے جو بھی امیدیں باندھی ہیں وہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور بالکل فنا ہو جائیں گی. اسی طریقے سے مال اور اولاد جسے انسان امیدیں لگائے بیٹھتا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی، پھر یہاں پر اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح لہلہاتا ہوا پودا ختم ہو چکا، ہوا میں اڑ گیا، اسی طریقے سے یہ مال اور اولاد بھی جو ہے ایک دنیاوی زندگی کی یہ زینت ہے، بس چند دن کا لہلہانا ہے، چند دن کا سبزہ ہے. باقیات الصالحات خیر عند ربک
ثوابا و خیر عملا، اور باقی رہنے والے اعمال نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، عند ربک تمہارے رب کے پاس، ثوابا جس کا ثواب، و خیر عملا اور بہترین امید کی چیز ہے۔ یہ ثواب کے اعتبار سے بھی اس کے میں ثواب بھی ہے، اور یہ بہترین امید لگانے کی چیز ہے، خیر عملا، یعنی اگر کسی چیز سے اگر امید کرنی ہو تو مال اور اولاد سے نہیں بلکہ اپنے اعمال پر۔ کون سے اعمال پر؟ باقیات الصالحات پر، یعنی وہ اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ اب باقی رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ باقی رہنے والے اعمال کیا ہیں، تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، یہ باقی رہنے والے اعمال میں سے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے اس کا اہتمام رکھا کرو، یہ عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرسٹ والا کیا بتایا آپ نے؟ مس ہو گیا، آواز نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عنایت کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، یعنی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، تو نے مجھے کیا دیا؟ تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں تمہیں میرے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا میں نے نہیں دیا؟ تو یہ عرش کے خزانوں میں سے ملی ہوئی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، اس کے جو ہے اس کے ایک دفعہ کے پڑھنے سے 99 نیکیاں ملتے ہیں، 99 اس کا اجر ہے، اور ایک سے دنیا کے سارے ایک اور سب سے جو 99 مغفرتیں دی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک سے تمہاری دنیا کے سارے رنج اور غم ختم ہو جائیں گے ایک مغفرت کے بدلے میں۔ تو یعنی ایک بہت ہی قیمتی یہ ہتھیار ہے، بہت ہی بڑی قیمتی نعمت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب معراج کا سفر کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل السلام کو پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو جبریل السلام نے جواب دیا کہ محمد ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خوش آمدید کہا، اور فرمایا آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ وہ جنت میں اپنے لیے بہت کچھ باغات لگائیں۔ ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ جنت میں بہت کچھ باغات لگائیں، اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ میں نے پوچھا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہاں باغات لگانے کی کیا شکل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر ایک دفعہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچے کر لی، ہمیں خیال ہوا کہ شاید آسمان سے کوئی نئی بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جھوٹ بولنے والے اور ظلم کرنے والے بادشاہ پیدا ہوں گے، یعنی ایک تو وہ اپنی حکومت میں جھوٹ اور ظلم، یہ ان کی چیزیں ہوں گی، جو ان کے جھوٹ کو سچا مانے، یعنی جھوٹ کا ساتھ دے، اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان سے ہوں، یعنی وہ میری امت میں نہیں ہیں۔
اور نہ ہی میں اس کا ہوں، اور جو ان کے جھوٹ کو نہ سچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں سن لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 کلمات ہیں جو نیکی کی ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ہے، اور وہ بچہ ہے جس کے انتقال پر والدین نے صبر کیا ہو۔ تو پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب لوگ سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگ جائیں، ایسا دور آ جائے کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرنے کی خواہش میں لگ جائیں، تم اس وقت یہ کلمات پڑھا کرو، یعنی اس دور میں تمہیں یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر بنعمتک واسألک حسن عبادتک۔ اب اس میں یہاں پر کافی لمبی دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیک کام کے پورا کرنے کا ارادہ اور تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق مانگتی ہوں، اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے سلامتی والا دل اور سچی زبان عطا فرما، تیرے علم میں جو بھلائی ہے اس کا میں خواہش مند ہوں، اور تیرے علم میں جو برائی ہے میں اس سے پناہ چاہتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، ہر اس برائی سے میری توبہ ہے، میں توبہ کرتی ہوں جو تیرے علم میں ہو، بے شک غیب کا علم تو تیرے ہی پاس ہے۔ تو یہ دعا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب لوگ سونا اور چاندی جمع کرنے لگ جائیں تو اس وقت ان دنوں میں یہ دعا کا اہتمام رکھا کریں۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں، ان سے امیدیں لگانا، دنیا ہی میں امیدیں ختم ہو جائیں گی، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ باقیات صالحات نیک اعمال ہیں، تو نیک اعمال، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات میں اولاد بھی داخل ہے، اس لیے کہ اگر ان کی نیک تربیت کی جائے، ان کی تعلیم اور تربیت صحیح شریعت کے مطابق کی جائے تو اللہ رب العالمین یہ بھی پھر ہمارے لیے باقیات صالحات میں شامل ہو جائیں گے، یعنی جو نسلیں آئیں گی قیامت تک اور وہ دین پر چلتی رہیں گی، اب یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا یہ باقیات صالحات میں شامل ہو جائے گا۔ تو اور ہمارے مال کو بھی باقیات صالحات ہمیں بنانا ہے، اور ہماری اولاد کو بھی باقیات صالحات بنانا ہے، یہ نہیں کہ بس دنیاوی حد تک کی ان سے مفاد حاصل کریں کہ وہ پڑھ لیں اور کل جو ہے بڑے ہو کر ہمارے ایک کامیاب انسان بن جائیں، ہمارا نام روشن کریں، ہمارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، یہ مقصد نہ ہو۔ یہ مقصد ہو کہ یہ امت کے رہنما بنے، یہ امت کے رہبر بنے، یہ اللہ کے نبی کے دین کا جھنڈا لہرانے والے بنے، یہ امیدیں ہوں، تب جا کر پھر یہ باقیات صالحات ہوں گے، اور ہماری دنیا تو مقدر کی ہے، مل کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین جو نفع ہمیں ان سے دینا ہے وہ ضرور دے کر رہے گا، اس کے لیے ہمیں محنت یا اسی کو مقصد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد ہمارا اس میں بنانا ہے کہ ہماری اولادیں یہ دیندار بنیں، یہ اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والی بنے، اللہ اس کے رسول کے دین کو آگے کرنے والی بنے، جس مقصد کے خاطر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو لے کر کھڑی ہونے والے بنے، یہ ہمارے ارادے ہوں۔ ہمارا ارادہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ایک بہترین جانور بنا دیں، کہ جانور اپنی اولاد کی بڑی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے لیے شکار بڑے اچھی طریقے سے پکڑ کر لاتا ہے، وہ اپنا پیٹ اچھی طریقے سے بھرتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ تو اگر ہماری تربیت یہ ہو کہ صرف کمانا اور جمانا، کمانا اور کھانا، اگر یہ مقصد ہو تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باقیات صالحات کرو، تاکہ یہ بہترین امید کی چیز ہے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے دربار میں ملنے والا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب باقیات صالحات کا تذکرہ کیا کہ باقیات صالحات کیا ہیں اور فنا ہونے والی چیزیں کیا ہیں، وہ بتلا دیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلتا کر دیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، یعنی جب پہاڑ چل پڑیں گے سے مراد وہ ریزہ ریزہ ہو کر اون کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہوگا کہ رنگین دھنی ہوئی اون اڑ رہی ہے ہواؤں میں۔ تو اس دن یعنی جس دن پہاڑوں کو ہم چلتا کر دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین جو ہے کھوکھلی ہو گئی ہوگی، زمین اپنے سارے خزانے اگل دی ہوگی، وہ اپنے پیٹ کو خالی کر دی ہوگی، اس کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا، وہ کھوکھلی ہو گئی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جو ہے سب کو یعنی ان سب کو ہم جمع کریں گے، کس کو؟ ساری انسانیت کو ہم جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حاضری دینے میں ایک کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، ہر کسی کو، شروع انسان سے لے کر آخر انسان تک ہر کسی کو حاضری دینی ہوگی اس میدان میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ہر کسی کو صف در صف صفیں باندھ باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ وہ جس کے دنیا میں جیسے زندگی کیے ہوں گے، جس کے نقش قدم پر چلے ہوں گے، جس سے محبت کرے ہوں گے، جس کے طور طریقے اپنائے ہوں گے، جس کا رہن سہن اپنائے ہوں گے، اسی حساب سے ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، اور صف در صف یعنی ایک فوج کی شکل میں صف در صف کھڑا کر دیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس کے بعد ساروں کو جمع کرنے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تحقیق کے جئتمون، یقیناً ہم تمہیں اسی طرح لے آئے ہیں، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، جس طرح ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کر کے بغیر ختنے کے ننگے بدن ننگا جسم کے ساتھ ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، کامل اور مکمل ایک جسم دے کر ایک روح کے ساتھ، اسی طریقے سے آج دوبارہ ہم آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، بغیر ختنے کے ہیں، ننگے جسم ہیں، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور ننگے پیر، ننگے ہر چیز پراگندگی کے ساتھ، جیسے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم دوبارہ ہمیں پیدا کر کے تمہیں یہاں پر کھڑا کیے ہیں، مگر تمہارا زعم یہ تھا، تمہارا گمان یہ تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں کیے ہیں، کوئی وعدہ مقرر وعدے کا دن نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی واپس جا کر اس کو حساب کتاب دینے کا کوئی دن نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی ہے، تمہارا یہ زعم تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی، کتاب ان کے سامنے ان کی کھول کھول کر رکھی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو گنہگار ہیں اس تحریر کو دیکھ کر لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر لرز رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ کون؟ مجرمین۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہنے لگیں گے کہ ہائے خرابی، ہائے بربادی ہماری، ہائے ہماری بربادی، ایک ایسی کتاب ہے جس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں نہ بڑے گناہ چھوڑے ہیں، سب کچھ کو لکھ دیا ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے، ہمارا رتی یعنی صغیرہ بھی نہیں چھوڑا اس نے، نہ کبیرہ چھوڑا ہے، سب کچھ کو شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ جو کچھ عمل کیے ہوں گے سب کو وہاں پر سامنے پائیں گے، یعنی سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر اس دن ظلم نہیں کرے گا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی اعمال انسان کرے گا وہ وہاں پر اس کو پائے گا، یہاں پر ہے نا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
جو کچھ وہ عمل کرے گا وہ اس کو پائے گا۔ اس سے مراد ثواب کی شکل میں یا گناہ کی شکل میں۔ اب یہ گناہ اور ثواب کی شکلیں کیا ہوں گی؟ اب بعضوں کا کہنا ہے کہ مطلب نیکیاں، اتنی نیکیاں، پوائنٹس میں اگر ہم دیکھا جائے دنیاوی ہماری عام ذہنوں کے اعتبار سے پوائنٹ سمجھ لیں، مگر احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر عمل کو اللہ رب العالمین ایک جسم دے دیں گے۔ جیسے تبارک کے بارے میں آتا ہے، سورۃ تبارک الذی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر میں ہمارے لیے انس کا ذریعہ بنے گی، ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں حاضر کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مال کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بدلے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو مال ہے جو ہمارا زکوٰۃ کا نہ دینا ہے وہ سانپ کی شکل میں بن جائے گا اور وہ انسان کے گلے میں لپٹ لے گا اور اپنے اس کے منہ کو نوچتا رہے گا اور یہ کہے گا کہ یہ میں ہوں تیرا مال، یہ لے، یہ میں ہوں تیرا مال۔ اس طریقے سے وہ ڈھسے گا۔ اسی طریقے سے جتنا جو انسان گناہ کرے گا، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھے پر لاد دیا جائے گا، یعنی اس گناہ کو کوئی شکل دیا جائے گا اور وہ اس کے کندھے پر اس کو لدوا دیا جائے گا اور جس کی وجہ سے اس کی کمریں بھی جھک جائیں گی، اس کی گردن بھی جھکی ہوئی ہوگی، وہ اٹھ کر وہ چل بھی نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک جانور کی شکل اختیار کریں گے جس کو وہ پلسرات پر سے تیز سواری کی طرح اس کو پار کر کے لے جائیں گے۔ یعنی کچھ احادیث میں کچھ اعمال کی بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت میں اعمال کو ایک شکل دے دیں گے۔ اب بہرحال جو بھی ہو مگر بندہ وہاں پر اپنے ہر عمل کو، چاہے وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، وہ وہاں پر اس کو پائے گا، اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، اس کو لکھا نہیں گیا ہو یا اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہو یا وہ اس کو انویلڈ قرار دیا جا رہا ہو یا تو پھر اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس گناہ کو لکھا گیا ہو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک لکھا ہوا ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اخلاص والی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال سے مراد اللہ کے خاطر کیا ہوا یہ نیت ہی عمل ہے۔ اصل عمل نیت ہے، اصل عمل نیت ہے، اس لیے کہ ظاہری عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نیت ٹھیک نہ ہو۔ اگر ہم نے نماز پڑھی مگر اگر وہ دکھلاوے کے لیے پڑھی یا جسم کی ورزش کے طور پر پڑھی یا یوں ہی بس ایک بوجھ سمجھ کر پڑھا تو وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ للہیت نہ ہو۔ تو کوئی بھی عمل ہمارا کیوں نہ ہو، عمل نیت کے ہی اوپر اس کا دار و مدار ہے، بغیر نیت کے وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو جو بھی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل رہے گا وہ ضرور بضرور ہمارے نام اعمال میں موجود رہے گا، اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کی زیادتی کی پوری کوشش ہو۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یسر لنا نہیں کیا ہے وہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو اس میں ہم یہ اللہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس دن یہ بک تو آئے مگر کھلے نہیں؟ ہاں نہیں، دیکھیں بک تو کھلے گی، حساباً یسیرہ میں بک تو کھلے گی۔ ہر کسی کو حساب کے پاس سے گزرنا تو ہوگا، کتاب کھلے گی مگر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی آگے کر دیں گے۔ حساباً یسیرہ والوں کا یہ ہوگا کہ دیکھیں گے اللہ پاک، ایک نظر ڈالیں گے پھر آگے چلتا کر دیں گے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ جی مجھے یہ پروسیجر بتائیے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پہلے پولیس راج سے چلنا ہوگا یا پہلے اللہ سے ملنا ہوگا؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جاؤ بولیں گے، اس کے بعد بھی پولیس راج پر سے چلنا ہی ہے؟ سب کو پلسرات پر سے چلنا ہے، ہر کسی کو چلنا ہے۔ جیسے سبین بھابھی نے پوچھا کہ یہ دعا ہے تو یہ دعا پڑھنے کے بعد چلتا کر دیں گے، ہاں تو چلتا کر دیں گے مطلب اچھے سے چلتا کر دیں گے کہ یا جہنم میں گریں گے؟
اب جب اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ تم آگے بڑھو، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پلسرات سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے، مگر جن کے اعمال نیک ہوں گے وہ بجلی کی طرح پار کر جائیں گے۔ جب بندہ دھیرے سے جاتا ہے نا، آہستہ جاتا ہے، تو پھر کٹنے کی، گرنے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بجلی کی رفتار میں اگر نکل جائے تو کٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی حفاظت ہوگی۔ جی جی انشاءاللہ۔ اچھا وجہ میں نے بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ ایک انسان ہے، ویسے تو نیکیاں کر رہا ہے، لیکن کچھ مطلب اس کو پتہ نہیں چلتا اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے ناشکری کی ہے یا میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے، تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر اس طرح چلتا رہتا ہے کہ ایک طرف تو نیکی ہم کر رہے ہیں اور ایک طرف آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، جیسے کہ اب ہم بچوں کے ساتھ حقوق نہیں ادا کر رہے یا کچھ بھی، تو پھر مطلب اللہ سے کیسے دعا کریں کہ اللہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کو سیف کر دے، مطلب کہ مجھے تو یہ گناہ بہت چھوڑنا نا، دیکھیں نیکیاں کمانے کے پیچھے پڑنا نہیں ہے ہمیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیکیاں کمانے کے پیچھے نہیں پڑنا، گناہوں سے بچنے کے پیچھے پڑنا ہے۔ ہماری دوڑ گناہوں سے بچنے کی ہو تو خود بخود نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی نیکیوں سے بھی خوش ہو جائیں گے، شرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ گناہ اصل ہمارے گھاٹے کا ذریعہ ہے۔ مطلب گناہ کیا کہ حرام کو چھوڑ دیں، حرام کو بھی چھوڑ دیں، مشتبہات کو چھوڑ دیں، فضولیات کو چھوڑ دیں، جس نے قرآن میں جتنے بھی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، سب کو چھوڑنا ہے۔ باقی بھی میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے، ایک انسان ہے جو ہمیشہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہتی ہوں جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری ناشکری ہو گئی فلاں چیز سے، تو بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو بھی ندامت ہے یا کسی بھی انسان میں، تو اللہ کو تو وہ بہت پسند ہے، رونا اللہ کے آگے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اب میں نہیں کروں گی۔ اور ایک یہ کہ میں سیدھی ہی مطلب کوئی بھی انسان ہے وہ سیدھا ہی نیکی کا کام کرے یا گناہوں سے بچتا رہے، اور ایک انسان ہے وہ اپنی کمزوری کا احساس دلائے اور اللہ آپ میری مدد کریں، ورنہ میں نہ گناہوں کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی میں ہمیشہ دین میں استقامت کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ تو اس طرح مطلب کہ انسان کرے تو پھر اللہ پاک اس کو مطلب آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل امتحان ہے نا زندگی، کبھی تو بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور کبھی ہم اس طرح بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تو ہمیں پتہ ہے سب کچھ، لیکن پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہم اس چیز سے ہٹ جائیں اور پھر دنیا میں لگ جائیں۔ تو دنیا میں ایسے ہمیں لگنے نہ لگے، اسی لیے اللہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ماحول کو قائم رکھو، ماحول اپنے ارد گرد ماحول بناتے رہو، اسی کوشش میں ہمیں لگے رہنا ہے، ہمیں ہماری موت تک ہمیں اپنے ارد گرد کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم فارغ نہیں ہوں گے موت تک، ہمیں فراغت تو موت پر ملے گی، قبر میں جا کر پھر چین کی نیند سوئیں گے، سکون کی سانس لیں گے، پھر مزے کرنے کی جگہ تو جنت ہے ہی ہے، جنت میں پھر مزے انشاءاللہ ضرور کریں گے، مگر دنیا تو بہرحال مشقت کی جگہ ہے اور یہ محنت کی جگہ ہے۔ جیسے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے اور دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی جو ہے احکامات لیتے تھے اور دین کی محنت کرتے رہتے تھے، دین دنیا میں پھیلا، دنیا کے کونے کونوں میں جانا، دین کی محنتیں کرنا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس وقت تک پھر یہ صحابہ جو ہے کمزور ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ان کی جسموں کی طاقت جواب دینے لگ گئی، تو پھر ان کو ایسے ہی سفریں کرتے کرتے ایک علاقہ ایسا ملا جہاں پر بہترین ایک باغ، پھر لہلہاتے ہوئے جو ہے پودے، پھر اس میں پانی کی نہر، بڑا ہی خوشگوار موسم، خوشگوار ماحول کا ایک علاقہ ملا،
تو انہوں نے سوچا کہ اب تک تو ہم پوری زندگی بس ایک مسافرانہ زندگی کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے بس آگے بڑھتے رہے، اب بڑھاپے کے دنوں میں ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم مزید آگے سفر کرنے کے بجائے، مزید دین کی دعوت دینے کے لیے آگے کچھ کرنے کے بجائے، ہم اس علاقے میں رہ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزار لیں، بغیر محنت کرتے ہوئے یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال کر اللہ اللہ زندگی کرتے ہوئے زندگیاں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے اب ہماری ہڈیاں جواب دینے لگ گئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں انہیں لکھا کہ کیا یہود و نصارہ مر گئے کہ تم اپنے آپ کو باغات میں رہنا پسند کر لیا، تم اپنے آپ کو پانی کے نہروں کے کنارے زندگی گزارنا پسند کر لیا، کہ یہود و نصارہ مر گئے؟ تو یہ جواب ملا تھا انہیں۔ تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی کی آخری سانس تک امت کو دعوت دیتے رہے۔ کچھ گھڑی پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتلائے ہیں، غلاموں کے حقوق بتلائے ہیں، حالانکہ 23 سال سے کیا کر رہے تھے؟ یہی تو کر رہے تھے۔ تو ہو گئی جماعت تیار ہو گئی، اب میں فارغ ہو گیا، اب میں ذرا بچوں سے باتیں کر لوں، ذرا بیویوں سے باتیں کر لوں، یہ نہیں سوچا، بلکہ امت کے درمیان رہے، امت کو دیکھا، اپنے سینچے ہوئے باغ کو دیکھا، پھر اس باغ میں مزید محنت کی، اس باغ کو باقی رکھنے کے لیے، اولاد کی یہ عورتوں کی حقوق بتلائے، غلاموں کے حقوق بتلائے، نماز کی پابندی کے متعلق تعلیم دی، پھر دنیا سے گئے۔ تو یہ نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا، اور اسی نمونے پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، فارغ ہونا نہیں ہے۔ السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیں، آپ یہاں بھی پہنچ گئی؟ الحمدللہ آپ یہاں پہنچ گئی کیا؟ میں کہہ رہی ہوں چلیں بتائیں۔ جی میں تو کل سے یاد ہوں۔ اچھا جی چلیں بتائیں۔ جی جیسے اب گھروں میں عقیقے وغیرہ بچوں کا ہوتا ہے، تو اب تو عموماً گھر چھوٹے ہیں لوگوں کے، تو وہ اگر چھوٹا موٹا میرج پلان کر لیں اور دعوت اپنے ملنے جلنے والوں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح